لله الذي نظر قلوبنا بولادنا محمد صلوات الله मैं दिल तवज्जो रखो जनरेटर का आवाज लिए शोर लिए लेकिन पूरी महिला शुरू हो गई है मुतवज्जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी नज़र क़ुलूबना बिमसाइल हुसैन अलैहिस्सलाम Vaya,
گئی لیکن جڑے سمجھ میں سکتے ہو غور کر گئے قد دیکھ کے حق میں طوفانوں دلی شمر نے اطلاع سب قتل حسین کرا چھوڑے پورے شہر جشان منائے کل پہنچ وصل سر باقیاں دے بازار کو سجائے بھی سال دے بعد جوانی پہیے بچ کوفے جان دیوار سید سجاد علیہ السلام جلے شامیاں قیدر بھاگ وطن تے والا ہے ایک بندہ جمعے والے دیہاڑے غسل کر کے جمعہ پڑھن ویندا پیا اتفاق نال اودے دروازے تے غسل ہوئے تو پانی گھٹا ایدے کپڑے تے آئے آدھے اللہ جانے لوگ پرنا دا ملا کر کیوں رکھ دے میرے نمازی کپڑے ایک بھی مومن انوا گئے آدھے اللہ نہ ہوتے یہ کپڑے کفن بنائے آدھے یار کپڑے دا رنگ ویکھ رنگ بدلیا ہوئے آدھے تو نہ کرے آدھے سمجھ نہیں پہیاں دی وہ آدھے سجد سجاد رات بیٹھ رونے جدہ دے شام اکمائے پانی آدھے داروں در ہوا چل دیئے داروں در آدھے تیری بڑی مہربانی بتا امام دا قدم چمیے دروازے دے آئے نکل باپی تنے آدھے نبی مہربانی کرو پردہ کرو اصل چوتھے امام نو مل رہے اے جڑے تو سلامنے ہو پرانا جڑے سمجھے دار ہونے ہو تو صدر دائی روڑ رہے جے دائی بار کے نہیں آمنا تے جے دائی بار کے لے کے زینب دا مقدمہ نہیں چھڑتا تے سجاد کر تے زخم نہیں بیگڑے تے رو دیا رانا ہے تیرے گھر ہی رومن رانا ہے بارمائے کھڑے نالے نبی مہربانی کرو پردہ کرو سچو تے پیر نو ملنا ہے دھیمے جے لہجے جوازے پردے آمو میں سکھدا بیٹھا جدد میرا بابا مارے ہے سنیے شیعوں خاص کر کے جنہیں سید مجلے سے جانے ہو دیال حسین معاف کر آئے امام دے پیر لمبے پہنیں جرد باندھی بھئیے کرنی جرد باندھی بھئیے اینا کسنی جرد باندھی بھئیے تے کہیں میں دن بھٹاؤ میرا تصا بابا کہیں میرے دن بھٹاؤ اکبر بھی کہیں میرے دن بھٹاؤ میرا چاچا بابا اے مولا میرے مولا میں حکیمہ تے میں دوڑا شیعہ بڑی دعانا اللہ میں مسر بڑا دیتو ہے میں نو اجازت جو میں علاج کرا کر دیتی رن روک بیٹھی ہتھم دی پیرن دی سیدہ نے میرے زخم نہ ڈوکھا کئی اور کل کر آدھے مولا میں تو پتہ ہے توانو نیگلے نے لوٹی بھئی ہے توڑے زیور لوٹ لے دے توڑا مال لوٹ لے دے میں کئی چینل ایسا علاج کرے تھا سیدہ دے میں کہنا دا سردارا میں کئی چینی کمی نہیں آدھے مولا میں بڑا حکیمہ سیدہ دے یہ حکمت کر لی تو میری ماں گئی ہے بازار مجموعہ ماں گلیاں دے موڑ سوڑے
ہر کرو جگ نہیں رو بازار کرو جتھے تیرا دل کرے رو جے نہیں روڑ دیتا کیا تے سارا دی دو جڑی جات بھی بنا بنا دا جائرا میرا مار گیا کہ نہ باغی دی بھین نہ رو بی بیا کیا نہ بدلا بات نہ رو سان قبلہ جلے کوفے دے مارو بی بی آئیے سجاد بی بی آئیے سجاد میں بیراد کا ترنال بھولے دیا میں نو پتہ لگا ہے کہ میں نو رکھا سنے بلار جنہ لگنا چاہتے فیلن بیٹیا دین انواد بلار جنہ لے بنجو آدر بی بی گلیاں لکھیاں ہوئے موڑ لکھے ہوئے ہر گھر دا دروازہ لکھے ہوئے جتے جتے لکھے ہوئے سب بھائی بجنے بی بیاں دیئے نام اینا نواب میں نو چادرہ دے وہ جڑیاں لٹیاں نے چادرہ کرے وہ واپسی جواب ملے بی بی چادر کرن دا قانون نہیں اور بی بی آدھیے ندا اینا نواب ہے بندیاں بجھاؤ او میں اندھیرے گزر بن جا میں پیو تمہیں شرم کرے دیا ہے آدھر بی بی بندیاں راسن بی بی آدھی میرے ہاتھ کھولو میں ہتھاں دے والا دا پردہ کر کے لگ بن جا آدھر بھی قانون نہیں اور بی بی دا اپنی سوال دل کی دروں میں شرم کر کے پیانوں میں بی بی آدھی ہے میرے سجاد نہ مارو میرے پور دا ہکو ملا بچ گئے آدھر بی بی ازام سجاد مارنا ہے جھوٹے دے خدا دی لانا جھوٹ بولا خدا ایک منٹ بولتی نہ دے بی بی آدھی ہے زینب حاضر میں نو مارو میرے سجاد کو نہ مارو بس قبلہ ہو گئی تیاری بی بی آدھی مائیاں ایک بھائی دا سر بغلیں پاؤ ایک بھائی دا سر بغلیں پا کے ٹوریاں خبریں گلیاں کتنیاں خبریں موڑ کتنیاں اوشیوں ہے گلیے بی بی آگے بہ گئی ہے در تھکن دی زہرا دیا دے سجادے میری بیٹی گلی ہے دیکھاؤں میرا ماما بادشاہ ہے میرے گھر دیا کریزہ محلہ دے گھڑی ہے سیدہ دے پھپی ماں تو جانتے بھیرا جانے شامی ایک بین وادل جلی کرے گئی ہے شمرہ دے میں ہڈیا قانون دا سینام شمر تھے آئے جتے سجادہ سجاد سجادی گھنٹے ستر لکھئے لکھیا پانو ستر کلمہ دینائے ایک جامع کہا سجادی گھنٹے مار گیا رہتے بابا کیوں نہیں بردہ سجاد تھے آئے جتے بابے جتے لالی کھان گئی آلے بابا میری گھنٹوے سنیوں سنیوں کھاؤں جبیر جھکے بہن دا سر چم گیا ہکا گلی رہ گئی لگی بنجو میری اماں دی لائی میرا آمد بیمار ہے بی بی تلیاں ڈیکیاں بی بی آگے ہے گلی بھامیلا گلی ہوئے تیرا آمد بن ہوئے یسین نے پہلا قدم رکھے حبیبہ جھکیے آج مائی کتنے بندہ دارو میری سین چپے مائی کتنی انجان رہو میں ہون پتہ لگے تیرا گھر مدینے تے میری مجھ سے زادی دمی گھر مدینے جدہ وطن دے بندے میری شکایت نہ کرے تاکہ حق حبیبہ تیرے نانی نو کے لائی
میں جو چادرہ دیتیاں اس نے بی آدھی حبیبہ ہوش نال بول میں جو سنجان میں کونا حبیبہ کوٹھے تو دھرک دیتا ہے دینو آجیے چادرہ لائے چالا زینب نہ ہوئے اے میری مرشدہ دی بے بھولے دیئے زین کا قدم چھپے آدھی میں بھول گئی ہیں جلد جاپے آدھی میں بھجنہ موئی زینب آباد کی دے بی بی آدھی میں نواز واز نہ بلا کہیں کھوڑے دی گردن نال بے ہو گیا بازار دربار آ گیا میری سہنے کو نہیں بیٹھ گئی ترکے عبید اللہ بن زیادہ دے اٹھی کرو باندھی اجازت نہیں فضا سامنے آ گیا بھی حجا کر سیدہ دیدہ پھرا جمرا رہی سیدہ نو جمرا رہی لاشن دفع نہیں ہومن دیتیاں اٹھ بھجتے جائے برکے لوٹ لے ہون پردہ پئی بچے دی علی دی بڑی تھی تے مسئلہ کوئی دائے کون ہے ایسا بھی حجا عبید اللہ بن زیاد آدھر میرے درباری پہن دی اجازت نہیں راجنوں میں میری خیر تیرا واقعہ دسنا پہندا ہے لگی کے بچے پہن نہیں دیتا انہیں بی بی جلدی نال قدیاں ٹیکی اٹھی کھڑی ہے جڑے میرے بی بی اٹھی ہے تیرا حرام دادے حسین تے لبا تے چھڑی ماری ہے جڑے چھڑی ماری ہے بی بی آتی ہٹا لائے او میری بات چمدی رجلی نہیں میرا نانا گوزنے در در دانا اللہ علیکم ظالمین بس اجازت مدد ختم ہوئی کر کے جاتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت حبیری رحمت اللہ حسینی رحمت اللہ پیش اہل بیت جسم تلال باقی مجلس کے تکمیل مقاصد اور حاجات کے لیے عزاداروں کی عزاداری علماء کرام اور تاکرین کی عزاداری کی قبولیت کے لیے بلندہ سربار مسافرین کی سفر میں خطر ہونے کے لیے بلندہ سربار جناب ذاکر اہل بیت ساجد حسین صاحب آپ پھر اب مجلس سے اللہ سے خطاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سچ کا ہم جھوٹ پہ قبر چڑھا دیتے ہیں کلمہ حق کا زمانے کو بڑھا دیتے ہیں ہم کو حیدر کی فضائل کی کوئی حد نہ ملی تم کو شکوا ہے جب حد سے بڑھا دیتے ہیں نعرہ حیدری جہاں پیدل واپس کے اس قوم کا دامن ہمیشہ پیش پاتے کم سے کو ملے بلبلائے اور محمد ہر ایک جماع کو علی برکت کرتے بچوں کو عطا کرے اس کا تبسم بوڑھوں کو اپنی اپنے مظاہر کی نظر دے ماں کو سکھا سانی ہزارہ کا سلیقہ بہنوں کی دعاؤں میں سکینہ کا سر دے مفلس پہ اولاد جوہر کی بارش مخلوص تحت کر خدا بیل سے کر دے جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر کر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے میں شبیر شبیر کے غمبان کا آئے تو در دے یا رب حسین کی اسیری کی قسم ہے بے جو مسیروں کو لڑائی کی خبر دے جو پردہ زینب کے زیادہ میں مولا محفوظ رہے ایسے خواتین کی پردے جاتی ہے بچوں کو بیشت چلی جائے عباس کے بچے پر مدرمان سنائے یا رب یا رب بیمار کی بیماری کے واسطہ بیمار کو نزول شفا یا رب سکتے اے ابر کرام مجھ پہ درم اپنا دکھا دے تو بس میرے نحر تمنا ملا دے سرکار نشائی نے مجھے گنج دلا دے بس دے تو صرف آل محمد کی ملا دے میں یہ نہیں چاہتا کہ مقدر نہ درم کر شبیر کے مداحوں میں میرا نام رکھوں پر اے خوشنو دیا در فاطمت الزارہ صلوات اللہ علیہ برانتا صلوات جس کی عین حد میں حق میں
ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے۔ جناب ذاکر اہل بیت ثانی حسین صاحب آپ پھر مجلس ادا سے خطاب فرمائیں گے۔ خوش ندیے مانے زمانہ بلند سالابا۔ دعائے حجات امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجات ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، تاؤ تسکنہ ورزقتہم وتمتعوا فیہا طویلا۔ یا نبا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا کریم اللہ واسطے محمد وآل محمد بائیاتی صفِ عزا بچھائی، مومنین و مومنات مقدس مقام تے برایا مہر کی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما۔ اس کا جتنا ثواب حاصل ہوئے جان دے معصومین علیہ السلام ہدیتاً تحفتاً پیش کریں۔ جڑا ثواب حاصل ہوئے بھائی ہونا نے جتنے لوائقین حاضرین دے لوائقین میرے والد محترم سمیت جتنے اس فانی دنیا تو مومنین و مومنات ذاکرین اوزان علماء کرام ماتمیان اس فانی دنیا تو رخصت ہو گئے میرا اللہ انہوں نے روح کو اصال فرما، انہوں نے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرا اللہ واسطے بیمار کربلا دا جو بیمار ہے تو شفاء کلی عطا فرما، واسطے اس مخدومہ دی جڑی ہوئی جھولی دا جڑی شام دے زندان میں مٹی دیا دو قبرہ بنا کے ایک تا لکھ دی آئی بچڑا لیے سرر، دوجی تا لکھ دی آئی تھی معصومہ، تے جنت البقیع لے کے آدھی آئی خالی ولی گئی جنہیں آئی ہم ہمیں خالی ولی اولاد نرینہ عطا فرما، بالخصوص مخصوص محمد بلال حیاتی علیہ ماتمی بچے عطا فرما۔ میرا اللہ واسطے بادشاہ امام رضا علیہ السلام دا ہر زدان دے رزق وقت عزت کی اضافہ فرما، حاضرین دے بالخصوص بھائی اون باز سارے انہوں نے برادران دے رزق کی اضافہ فرما۔ میرا اللہ شریعت محمد تیز حاضرین دے بانیان دے جڑے مومنین و مومنات مقدس مقام تے پرائے شریعت محمد تیز انہاں دے اور مہر کی سمیت نیک دلی حاجات اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ میرا اللہ واسطے محمد والے محمد آسن نمازی بنا، قرآن مجید پڑھن سمجھن اور اس عمل پیرا ہونے توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ نکھن دی ٹڑوان کی وارث امام زمانہ دا ظہور فرما، واجب سمجھ کے صلوات تلاوت فرماؤ، دعا مستجاب ہوئے۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری علیہ السلام۔ دو بیعت اللہ کر کے غریب سنت ادا کر کے بولو حیدری یا علی علیہ السلام، حسینیت اللہ جزیدیت اللہ محمد والے محمد دشمنات اللہ کر شمار بابا دے ملان صلوات اللہ۔ میں اپنی عبادت کا آغاز کرنے تو پہلے چھوٹا ہوں ہے بڑی بات ہے ایک عرض کرنا چاہنا، جتنے میرے جوان بھائی پیچھے بیٹھے نا بزرگوں، ہاں مہربانی کرو بھائی جان کالے کپڑے والے جتنے جوان دوسری ہو مہربانی کرو نظر اللہ میں حاضر حسین شاید اللہ کے نام تھوڑا مہمان گھرا یہ اگے جا خالی جڑے با جماعت نماز ادا کرنے ہو میری گل سمجھ سن باقی کی مسجد کی بات ہے، مہربانی کر کے آ جاؤ بھجن کالے کپڑے والے تساں بھی آ جاؤ سرکار کچھ نہیں ہوتا سرکار ایسی اگے بھی ہوگا۔
तिलावत میں انتہائی واجب الاسلام کے سامنے نبی علیہ سلطان اللہ کی کلی رحمت اللہ کا سونا نبی اللہ کا پیارا نبی چلو جی حالات تک چپ کی بیٹھ جو یعنی کیوں نہ کھاں اللہ کی مرضی کے بغیر کدر نہ بولن والا نبی ماہر صاحب نبی کا سلطان پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا دی عزت صلوات تلاوت نبیان کے سلطان کا فرمان میں جس کا میں مولا اس کا نبیان کے سلطان میں اس حدیث مبارکہ ارشاد فرمانے کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر فرما رسالت امام ایک دنیا کی جو مثال دیکھنے نا میں خوشحال شہر دیکھنے بندن پر نہیں جانتا میں بچپن میں ایک نام سنے میں نہیں جانتا سید ماتمی صلاح بن خان نے نام ہے سید مجاہد حسین شاہ اس محلے میں یا میں اور محلے میں نہیں جانتا اور سید بادشاہ اگر اس بستی اس محلے کے اگر نام بار میں علاقے جانا والے تو پھر اسی خوشی سارے انہوں کے منہ میں جی ضرور رسو یعنی کہ میں دنیا کی مثل لگا اللہ نہ کرے اگر وہ دنیا کو پتہ فرما جان یا تسی یا میں دنیا کو ٹر جائیے بندے کے مار بنیا کے بعد اے سارے وچ نیچر شامل لے جو کون رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا کے ظاہری زندگی دے وچ لوکاں اعتراض تے دل وچ بڑا کیتا بڑا بغض رکھیا لیکن بول نہ سکے میں انتہائی واجب الاحترام بھائی تشریف فرمائیں بھائی قیامت کے سلام نعرہ تکبیر
نبیوں میں سلطان بس فضیلت ہے کا رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا تو پردہ فرما ونجن کے بعد یمن دا وفد مسجد نبوی چل ماحول تو بے نیاز اس کو دکھائے میں جاتا ممبر کے اصلی ممبر کا وارث موجود اگے مسجد بھری ہوئی اصحاب یمن دا وفد دروازے کے مسجد نبی کے در کے کھڑ کے بیان دے تو ہاٹے تو وہ کیڑا بندہ جدا غدیر کے ہاتھ بلند ہوئے بھائی اتنا بول سو گئے تپڑ سا میں بعد بھی میں ہی پڑھنے میرے سینئر میں طالب علم میں اپنا سبق تمہاری بھی سنے دارا ساتھ اپنے بھائی بھی سنے دارا ساتھ دکھائے میں میرے پاس میں اس وقت سوال کی تھا بھاٹے تو کیڑا لفظ کتاب کا نہیں کہ لفظ آگا لگا میں ذاتی لفظ آگا لگا علی مولا نے فرمایا الحمدللہ اور میں علی شبنے ابھی طالب اور نہ کہیں تسی ہو فرمایا ہاں میں اور نہ کہیں لانے کو کوئی گواہ کوئی ثبوت مولا علی علیہ السلام نے اس انداز کے نام مسجد نبوی جدید ماری ایک بندے کے دید تھی مولا فرمایا اٹھ کھڑا میری گواہی دے بندہ بڑا چلاک کا ہی اپنے مقام پہ کھڑا اس نے انکار نہیں کیتا کہ اگر میں انکار کر چھوڑیا علی مولا کسی اور میرے چکی داری نے بزرگ ہو تواڈے کام میں تواڈے کو دعا نمانی خاطر اپنا سبق سنا رہا اتنا چلاک کا ہے کہ اگر میں انکار کیتا ہو سکتا علی بادشاہ کسی اور کو گواہی نہ لے وہ اپنے مقام پہ کھڑو جا مقام پہ کھڑو کے یمن کے وفدار بیٹھ کے پیادے غدیر کا مقام رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلانا کا ممبر بنوائے ممبر بنوا کے رسول ممبر پہ آئے رسول ممبر پہ آ کے علی بادشاہ بلایا اگر میں نہیں دیکھا خوشاب والے نہ بول سن تو پھر کون بول سی اگر میں نہیں دیکھا تو یا علی کوڑا ہاتھ ہوئے نہ کوئی نہ اس نے علی بادشاہ کے مجھولہ نے چہرے کے جلال آیا مولا فرمایا او زیر کمال علی گل ہے کہ رسالت ماں کا ہاتھ بھی یاد ہے رسول کا پلانا کا ممبر پر آوری یاد ہے رسالت ماں کا ممبر پر آوری یاد ہے میں غلامنی یاد ہے اگر تو کیوں آپ چھوڑیا میں نہیں دیتا علی یا علی ابن ابی طالب کا دھائی میرا چھوٹا ہم نے تو پیچھے چھوٹے کاندے کی تو مسائل ہو گیا یا علی میں چھوٹے کاندے ہونے کی وجہ نہیں دیکھ سکیا جو رسالت ماں تھوڑا ہاتھ کھڑا کیتا یا کوئی نہ علی بادشاہ نے مجھولہ نے چہرے کے جلال آئے مولا فرمایا او زید بن ارکب تیری مرضی کی بات پہ گواہی دے دے اللہ کی پوری کائنات ہے کسی ماں نے بیٹا پیدا نہیں کیتا تیرا دعویٰ کرے سورج چڑھیا میں بیٹھا کوئی نہیں ماں حسین سورج چڑھیا میں روان آلے قدار ماتری جوانوں فضیلہ طریقہ جملہ کافی میرے بھائی تشریف رکھیں شام ایک وسطہ 3.5 یا 4 سال کی نار لاکے مدینہ محمد مدینہ محمد بنی ہاشم کے خان محلے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان خانے میں 3.5 سال جنابینا بھی کھلے آئے علی بادشاہ کے سامنے اپنی بیٹی کو پیش کر دیا ہے مولا کہ میری 3.5 سال تھی مولا یہ ہے نابینا مولا تجھ دعا کر سونا مولا یہ بلائی میں میرے رسی مولا نالے میرا دل چاہتا ہے دل پاڑیاں دنیا شرم و حیات یا ملکن میرا دل چاہتا ہے کہ میری دی شریعت محمد پڑھیا دنیا کو سکھن علی بادشاہ دیاں اکھاں بس میاں روانہ لے رضا راتری جوانوں 3.5 سال کی بچی علی بادشاہ لے کے اس دھی سامنے آئیے روانہ لے آزادارہ میری باتیں تو شرم محسوس کرے دی جڑے ادب دے خریدار روانہ لے رضا میرے مولا فرمایا بیٹا اے شام دے وستے سارے بننے والے تھی
بیٹا یہ نہ بیٹی میرا بیٹا سے دعا مسائیں اللہ ساری رد نہیں کرے گا، اللہ ان کو بگائی دے سی، میرا بیٹا اتباع کی خواہش ہے تو شریعت محمد حسین کو سکھائے رب اکبر کی قسم عالیہ سید زادی نے بسم اللہ پڑھ کے 3.5 سال کی شامی بچی بچایا، جھولی بٹھا کے اکبر دے پالن والی ماں نے پیار دیتا، رب اکبر کی قسم تے جھولی پا کے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تے رج روٹی نے علی کی دھی دی چہرے کی زیارت کر کے تے رو کے پیا دیے تھی میرا نام ہے شیرین۔ سمجھتے گئے اس اللہ ماتمی میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ رب اکبر کی قسم 5 یا 6 سال حسن ہوئے شریعت محمد کا دن سکھیا رومانا لے لدار ماتمی جوانوں گزر دیا رہی روٹی گزر دریا زمانہ رومانا لے لدار ماتمی جوانوں شعبان کا مہینہ حسین بادشاہ دی علی اکبر دی آمد علی اکبر دی آمد دی خوشی دے وچ بہن بھیرا نے دعا منگی اللہ قبول کی تھی بچی بینائی مل گئی رومن علی اللہ ماتمی جڑا بینائی ملی علی اکبر بادشاہ دی آمد دی خوشی دی بادشاہ حسین علیہ السلام نے کچھ اپنے غلام آزاد کیتے کچھ اپنے کنیز آزاد کیتیاں دکھائے میرے والے پاس کڑی نال کڑی مل سی تو سرونا اتنا ہی جتنا علی دیاں میاں جانیاں جندے دل وچ قبر حسین نے رب اکبر کی قسم ماتمی جوانوں علی دی کنیز نام شہین آئی علی اکبر دے باپ دے غلام آئی جہاں نام آئی عزیر اکبر دی آمد دی خوشی دی حسین بادشاہ شیرین کو آزاد کیتا عزیر کو آزاد کیتا علی اکبر کے پالن والی ماں پہ فرمانے ہیں حسین میرا دل بن گیا عزیر تے شیرین کا تساں حق کرو اکبر کے باپ کے نکاح پڑھے رومنا میں لدار ماتمی اتنا وقت گنجائش نہیں کہ میں پوری تفصیل کرا علی اکبر کے پالن والی ماں فرمائے حسین جی بات ہے فرمایا کہ باپ کے ساتھ لکھو رومن علیہ لدار ماتمی باپ کی موجودگی چھوڑی آئی نکاح رومن علیہ لدار ماتمی بیوی فرمایا شرین اور دکتور مائی وطن کے رومن علیہ لدار ماتمی جوان شرین علی کی دھی ناظر سلام کیتا 3-4 قدم شریف نورے اکبر کی ماں دھار نکل گئی اکبر کی ماں کو روزہ دے کے شریف ہاتھ بن کے تیاری تھی علی دی حکم ہو گئے کہ میں نہ ہوں فرمایا نا بیٹا میں تاں روٹی پیام کھائی بیٹا یاد نہ گئے رنگ روٹی شریف رو رو کے آتے ہے علی بادشاہ عزت علی تھی 1 منٹ کی تبہیر 2 منٹ نوے فرماتے پہنے کیڑا بیٹا فرمایا بیٹا تو ویسے موسل تو منت لاہمیں لیکو کلی نہ جامے شوہر منار لا کے بازار جامے بازار دا ماحول دے کے میں خط لکھ چھوڑے رومن علیہ لدار بس انتظار مقامہ شرین وس گئی زینب عالیہ اجڑ گئی رب اکبر دی قسم خط لکھ چھوڑیا علی اکبر دے پالن والی ماں پر تقدیر دا لگ جاوے دے آمنا پہ جاوی نا بات عباس دے نام بھلا ولی نبی علیہ ہوئے رمضان علیہ اللہ تعالیٰ جنہ شریف کوئی آئی روح چاہیے آقا ذاتی اجازت ہوئے بس میں بیٹھ میں آقا ذاتی اجازت سے میں گل کرا بیوی فرمایا کچھ بیٹا فرمایا میں ایک گل کا جواب دو محنت کر کے تیاریاں کوئی دین چڑھ سی جڑا میرے کان سن سمجھ تو سمجھے گھر تشریف لیا سو ادب دی ذاکری دے لفظ نال پیار بیوی فرمایا وعدہ کرے دیا اکاٹھ گئی چند علی اکبر دی بارات اللہ جانے تو سکرے خیال ہے چاپ چھوڑو رومن آنے میں ادب دالا کہ ہے اکبر دی بارات نہیں علی اکبر دی ہم علی دیا دھیاں کہہ بھلو میرا والا لذدار باقی جوانے اعلان دیا باقی آپ گئے شریف شوہر زید مزار چلے دل تذکرہ پہلے ساتھ علی صاحب علی اکبر دے باقی
آخر رسالہ لسان سرکار حبیب بن بزہدی علی اکبر کے باب تدین پیس اپنے آپ کو دیا گئے اس کا سنارے میدان آگے اسی مارے آگے اسی ماتبید پئی علی اکبر رسالہ لسان تے رو رو کے میں کر کے آگے اللہ شاہ کی ماں مر گئی ہو گئے بھلو رومن آلہ وقت سالہ لسان آگے کاسلی آخر تے سارا لسان ای شداب اصغر بھی علی اصغر کے ساتھ دین پئی آسمان کو لے کے آدھے میں اللہ میں معافی مانگنا کربلا جنگنی کربلا تا ظلم ہویا علی جنگی آنا بے نوان آلے ردار ماتری جوان دو علی اصغر کے ساتھ لسان کو دین کر کے آدھو اٹھا رائے خدا ملکہ کا جواب رہے تیرا جرم کے علی اصغر یہ تب کے اللہ جو رہنا ہے میرا یہ جرم ہے میں 9 لاکھ دوں ایک گھٹ پانی میں منگیا علی اصغر بادشاہ بھی کلام عزیر بھی کرنا تیرین آئی ماتمی زدارہ دے پکھے گاز لگ دے رب اکبر بھی قسم ہے اصغر دا بولنا عزیر دی ڈھا نکل گئی عزیر دا ڈھا مارنا دا کرنا مطلب گیا باقا درونا سجاد میں آیا اچھا ڈرو میرے لال ماما تیاری کرایا علی جنہیم کی پیشی ہے رومن آلے ماتمی اللہ نبی اکبر دی قسم ہے رومن آلے ہو جاتی آیا انہیں امام سجاد رات پھر ہو گیا امام سجاد سامنے آگیا نہ کہہ دی نسارت کیوں رونا ہولے ہولے میں گھر گیا لے شام تک کہہ دیا میں بازار پہلے بھی آنا رانا میں پہلے کہہ دی بے دلانا تو کوئی علی رنگا کہہ دیا پانی لئی رات بنا رونا اللہ دے نام تے بسانیا تیری ذات گھوڑے لئے تیرے خوشا والے بات بھی آئے رب اکبر دی قسم سجاد میں آیا نروا شریعہ پجڑ بجل ذات نہیں پوچھی دیا عزیر آواز آیا کہ دیا ذات لٹس تیری مرضی دی بات ہے تو کتھو دا وسنا ادا کرنے بابے دی رت بڑھ گئی رو کیا لے نروا مدینہ محمد دا آدھے کہہ دیا مدینہ دا ڈھیر سونا تیرا محلہ کہنا آواز آیا جلال رسول اللہ کی جان ہردی او میری ہردی بھلو میرا دار ایک منٹ اور میں رونا لیتا دار ماتی جوان کو سپاہی دے کولا کیا میں سپاہیا میں کہہ دیا اپنے گھر لے ایک منٹ میں آواز آیا میں کہہ دیا اپنے گھر لے میں جانا سپاہیا دے ایک کہہ دی کوئی آمین ایک کوئی آم کہہ دی نہیں کوئی زمانہ تڑے آگئے کیڑی زمانہ تھا سپاہیا دے 4000 دینار لیا رب اکبر کی قسم ہے عزیر والے قدم چاہ کے اپنے گھر کو بھاج بھی آیا او مکان بھی آیا جتا شرین آئی کلین آئی داداریاں ڈھال آئی سوڑیاں سوڑیاں کرسیاں پھر بڑے دی آیا رو رو میں گھر کے آدھی آئی بسم اللہ علی اکبر دے بابے علی اکبر دے بابے لے سجم المال علی حسین دے خبیوں سید سجاد بھایا عزیر دے گھسا اللہ دلا دے کیڑیاں کرسیاں خبی بڑے دیا اور شرین آدھی ہے جاندہ علی اکبر دی ماد وحدہ او میں اکبر بچے دی بنا تیرے گھر لے آسا عزیر دے کرسیاں نبڑا میں کہہ دی خوشنودی محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علیہ السلام نعرہ حیدری علیہ السلام حسینیت زندہ باد
حب علی رحمت اللہ روز علی رحمت اللہ بے شمار توحید کے جرموں میں نہاں مولا علی ہے اور دوش پیغمبر پہ نہاں مولا علی ہے قامی سماوات پیغمبر جس کے کائنات میں ایسا ترا مولا علی ہے نعرہ حیدری سب مومنوں پہ فرض ولایت علی کی ہے اور اسلام کو بھی اشد ضرورت علی کی ہے دنیا میں کیسے کوئی ہو ہم شام مرتضی کائنات سے بلند تو ضرورت علی کی ہے نعرہ حیدری بے لوث عبادت ہے ہمیشہ میں رونا روزے کے محبت تیری تابندہ رہے گی جس سام کی پتلی میں لرزتے میں آنسو مخدوم کونین سے شرمندہ رہے گی حسنین کے آداب و جہنم کی خدا ہے سن لو غم شبیر کا فردوس صلہ ہے تم مشق تو لاؤ سر بازار حقیقت ان موتیوں کا خریدار خدا ہے جناب ذاکر اہل امیر عباس خان بلوچ آپ سرگودا مکی محمد رسی اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علی خوشنودی امام زمانہ بلند نانے کے معجزے دکھائے حسین نے نانے کے معجزے دکھائے حسین نے قسمت کو چار چاند لگائے حسین نے کربلا کے ذرے ذرے کو مولا بنا دیا حسین نے کربلا کی قسمت کو جگا دیا اللهم كن لبنيك الحجة بن حسن صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبيا وحبيبا حتى تشهد به الزكاة روعا وتمتعه فيها بالنعماء يا رب بحق محمد واهل بيت محمد آمين مالک اللہ مجلس اذان قبول فرما بانیان الاصلاح والخلوص سے تمام اپنی بارگاہ قبول فرما جتنے مریض ہیں علی ابن حسین کا صدقہ شفاء کلی عطا فرما مومنین مومنات خانقوں میں چھوڑ کر نبی درجات بلند فرما بالخصوص حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے جتنے ملحوظین ہیں خصوص والدین مرحومین صوبیدار اقبال حسین کریم والدہ مرحومہ نبی کریم محسن کریم اور مرحوم مغفور مختار حسین کریم بن درجات ان تمام مرحومین مالک اللہ اعلیٰ کی جگہ عطا فرما جتنے بے اولاد مالک اللہ حیات علیہ فضل عطا فرما بالخصوص محسن نبی عادل ان تمام صاحبان کو مالک اللہ اولاد کرینہ کا عطا فرما محمد و آل محمد دا کریم اللہ حاضرین مجلس کی توفیقات و خیر کی اضافہ فرما بانیان مجلس بے عزت رزق بے پناہ اضافہ فرما مالک اللہ فلسطین میں مظلومین کی دعا کی مدد اور نصرت فرما والا جناب میں مومنین کی مالک اللہ کا حفظ فرما دشمنان پاکستان دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان تشیع و طاقت انیس کو معاف فرما اسرائیل ملعون اور اس کے حامی انیس کو معاف فرما یوسف زہرا منتقم امام بظہور تعجیل تمام دعا کی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحیم بلند الحمد لله الذي نبر قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلاة والسلام على يحيى ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين والد شبیر والشبر زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد والخیبر قاتل مرحب والانتر امیر المومنین علیہ السلام الصلاة والسلام على سيدة جليلة الطاهرة زكية مكية رزية مرزية مخدومة جدا بسری ہے زینب دماغ رام بستے ہیں نماز جدا جنین بلکیاں ہیں مظلومت مغمومت جھال جھال کے ان لفظان سمجھ آج دو سفر ناسی لجن کتاسی جھال جھال کے پتھار بازار وچان اجڑیاں بہوں تھک پئیاں جدا مک بازار دا عشق لگے جتنا کوئی بے وارث ہوئے کدی نہیں پیشیاں تھیاں ملعون شراب جا مست لیا کئی گھنٹے کھڑیاں اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم خير الناس من ينفع الناس صلوات فرشی ازاد کے جو آیا ایک لمحہ عبادت و شمار فرماوے نیت کھا رہی بڑی غربت جبنی ہے انشاءاللہ کسی دور ہوں
بانیان مجلس کی خلوص صفی عذاب اچھائے خالق کائنات عبادت اچھان فرمائے اور پسند کے محمد محمد علیہ السلام استعمال بہترین تو بہترین بس بڑی توجہ ہو گئی حسب معمول چند اشعار مسائل بڑی مشہور و معروف حدیث میں بڑے سامنے تلاوت کی سید الانبیاء کو کسی بندے نے پوچھا ہے اللہ تعالی بڑے نزدیک سب کو بہترین انسان کون ہے سب کو اچھا بندہ کون ہے سید الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا کہ جڑا بندہ زیادہ نماز پڑھے سید الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا کہ جڑا بندہ زیادہ روزے رکھے یہ تو مطلب یہ نہ لیا ہے جو نماز اور روزے کی کوئی اہمیت نہیں نماز کی فضیلت اپنی جگہ تے روزے کا مقام اپنی جگہ تے وہ اپنی حیثیت نال ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں نماز ایک اپنا مقام روزے ایک اپنا مقام مگر اتنے بات کرنے کا مقصد ہے سید الانبیاء نے ان واجبات کو ہٹ کے نماز روزہ حج زکات اس کو ہٹ کے ایک اور بڑا اہم کام ہے جس پاس توجہ دلا رہے ہیں اپنی امت میں ایک بندے نے پوچھا صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تمہارے نزدیک سب کو بہترین بندہ کون ہے تو سید الانبیاء نے فرمایا بلکہ کیوں نہ کھاں وہ زبان جڑی اللہ کے آمد کے بغیر خود کی نہیں کر رہی اس زبان مبارک نے فرمایا خیر الناس ہے من ینفع الناس سب تو بہترین ہے وہ انسان جڑا دوسرے لوگاں واسطے نفع بخش ہوئے جڑا باقی لوگاں کو نفع پہنچاتا ہوئے لوگاں واسطے اچھا ہوئے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہوئے بندیاں کا خیال رکھتا ہوئے میرے نزدیک سید الانبیاء نے فرمایا سب کو اچھا ہے اور انسان کو بالکل اسی ہی طرز کا سوال والی نجف کسی بندے پوچھے آئی صاحب ناج البلاغہ و امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کسی بندے نے عرض کی تھی یا امیر المومنین اللہ کے اس کائنات میں اچھے لوگ بھی آئے اللہ کے اس کائنات میں برے لوگ بھی آئے کہیں زیادہ اچھے آئے کچھ زیادہ برے آئے یا امیر المومنین تمہارے نزدیک برا بندہ کون ہے تمہارے نزدیک برا بندہ کون ہے تو والی نجف نے فرمایا میرے نزدیک سب کو گھٹیا ہے وہ انسان ذلیل ترین اور پست ترین ہے وہ بندہ جڑا اللہ کی باقی مخلوق نو تکلیف پہنچا جڑا باقی لوگوں کو اذیت پہنچاوے معصوم نے فرمایا میرے نزدیک سب گھٹیا اور بدترین ہے وہ انسان یقیناً یہ وہ باتیں ہیں لیکن بڑی مشکل ہے سننا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جڑے سارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ مسائل ہیں جڑا بندہ چنگے کپڑے پا لے وہ غریب بندے کا سلام دینا پسند نہیں کرتا جس کو اللہ نے کوئی چار پیارے دیتے تو لوگ راہ بند کر کے ہوتے خبردار ہے تو گزرے میری زمین ایک میرا رائے سید سجاد جنہوں نے دن منا رہے ہو یا میں سجادیاں جا رہی ہیں اور میں علی ابن حسین کا کھلا بڑے حوالے کرتے وہاں میں خود گناہگار کھنان پڑے ہے آیت اللہ پاک کے فرشی صاحب کی کتاب ہے فاتح کوفہ و شام دو جلد جو ترجمہ ہوئے کہ کہنے گھر پہ ہی ہوئے تو جا کے پھر آئے علی ابن حسین اپنی طاقت جا رہے ہیں کہ سامنے ایک بندہ جا رہا ہے جگہ بڑی تنگ آئی رستہ تھوڑا دیا مشکل آئی تنگ رستہ آئی بندہ سامنے جا رہا ہے کافی دیر وہ بچے کے چلتا گیا زین العابدین امام پیچھے پیچھے چلتے گئے وہ ایک ساتھی نال آئی اس نے معلوم تھی تو آواز کی دل وقت رستہ دے گئے راہ چھوڑ دیں تاکہ اس کے چلے جاؤ فرمایا یاد رکھنا اس زمین پہ جتنا میں حق رکھتا ہوں اتنا یہ بندہ ہی حق رکھتا ہے میں کون آیا ہے وہ اللہ دے راہ کو ہٹانا سجاد
نہیں تو میری منزل سے پہنچتے تک میرے بندر کے لیے جا سی میری معصوم کی تعلیمات کا یہی اور سب خود اپنے آپ میں غور کر رہے ہیں کہ اسی تعلیمات محمد والے محمد کو اپنی عملی زندگی کے وچ کتنا نافذ پہ کرتے ہیں غور ہے ایک زندگی کا ایک پہلو اداکاری ہے سید الشہداء کہ مجالس برپا کرنا ماہمانداری برپا کرنی جلوس کی جلوس سے آزاد ایک عبادات اور ایک زندگی کا ایک علیحدہ پہلو ہے ایک پہلو ہے یاد رکھنا اور انہوں کا بھی میں سمجھا یہاں کہ کم از کم فائدہ نہ ہے کہ پھر انہوں کی وجہ تو سارے سے کوئی نہ کوئی اثر نہیں ہو ابھی یہ مجلس سن کے جائے گا تو پھر چوک کے چار شریف مددگاری میں ڈھلا کے لیے اس مجلس سے آئے گا کیا ہے اسی تے جائیے تو پھر کوئی بلاد رام ہے یا سنت بھی کوئی بندہ سن دیکھے تو سارے سے موجود اس مجلس کا اتنا اثر ہونا چاہیے کہ سارے بھائی دیکھ کے متاثر ہو جائیں کہ بندہ حسین کی مجلس سن کے پھر مجلس کا معیار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ مجلس کے معیار بھی کوئی عجیب کیا ہو گیا مجلس کا معیار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم ساری مجلس سے چاہے تو کم از کم ایسی مجلس ہو گیا کہ بندہ مسلمان ہو کے جانا مجلس کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ غیر مسلم آگے تو مسلمان بن کے جاوے مسلمان آگے تو مومن بن کے جاوے مومن مجلس سے حسین چاہے تو کم از کم ابو ذر غفاری اور سلیمان فارسی بن کے جاوے مجلس حسین کی بہت بڑی داستان ہے معصوم نے فرمایا میرے نزدیک بات یاد ہے تمام صاحبان میرے نزدیک سب کو گھٹیے اور انسان جڑا اللہ کی باقی مخلوق میں باقی انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اذیت دیتا ہے چاہے جس حوالے نہ بھی اذیت دے معصوم نے فرمایا بس ترین نہیں ہوتا آؤ بس اللہ کو اپنی مخلوق کتنی پیاری اس کا پھر بھی انسان ہے اور کتنا بڑا احسان اس خالق کائنات کا جس نے سارے انسان بنا نہیں تو بھی ہزار مخلوقات ایک انسان نہ بڑا ویسا نہیں کر سکتا بولے کتنا بڑا احسان ہے خالق الامر جس نے سارے انسان بنایا پھر صحیح اور صالح انسان بنایا پھر اسلام جیسی دولت دے کے مسلمان بنایا اور پھر مسلمان بنانے کے بعد اس نے احسان کی حد تک پوری اس نے ولایت امیر المومنین جیسی نعمت عظمیٰ عطا کر کے صاحب ایمان بنایا کتنا بڑا احسان ہے ابھی تک پھر بھی انسان آؤ دساں اللہ کی مخلوق کی پیاری ہے شہید دستغیب نے اپنی کتاب کو دو جلدیں چھوٹی اردو ترجمہ ہو جائے چھوٹے چھوٹے لوگ اردو ترجمے انہوں نے دو چھوٹی چھوٹی کتابیں یہ کتابوں کا حوالہ دینا تھا یقین کرنا مقصد صرف ہے کہ زمانہ کی توجہ اس پاس سے ہو گئی متعدد شوق ہو گئی کتابوں پڑھنے کی دلچسپی ہو گئی شہید دستغیب نے عبدالحسین دستغیب نے شہید میراب آ کر کے انہوں نے کشکول کے ایک جملہ لکھا ہے اور میں سمجھا کہ اسے ایک بات نہیں بتا اپنے پلے پر لگے اپنی زندگی سے بھی نافذ کر لگے تو ایک ڈھیر سارے چھوٹے چھوٹے مسائل معاشرے کے وچ حل ہو سکتے جو ہے یہ کوئی انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک دفعہ جناب موسیٰ کو فرمایا کہ اے موسیٰ ہوں جگہ ہے میری ملاقات واسطے آنا ہے میری مخلوق کی جن سب کو گھٹیا شہر نہیں وہ لے شہید دستغیب نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ تلاش ہے اگر اللہ کا حکم ہے کوئی شاید لے کے میں جس چیز سے بھی نگاہ کرنا اپنے آپ کو آکے موسیٰ ممکن یہ گھٹیا ہو گیا مگر تم کون آئے اللہ کی مخلوق کو گھٹیا کرنا اگر موسیٰ گھٹیا مگر موسیٰ تم کون ہے اللہ کی مخلوق کو گھٹیا سمجھے شہید دستغیب نے لکھا ہے بڑی کوشش کے بعد جناب موسیٰ کو ایک گندا کتا نظر آیا کیڑے والا کتا جانتے ہیں گندا کتا بیماری کی وجہ سے کیڑے پہ رہے گندا کتا جناب موسیٰ نے اس کتے نے کہا اپنے آپ کو پیار میں سچ تو بھی گھٹیا کوئی شہر نہیں میں ایک کتا لے شہید دستغیب نے لکھا کہ اللہ کے موسیٰ نے ڈور لئی رسی لئی تیرے گالے چپائی اور ڈور پکڑ کے ڈور پہ یہ چند قدم موسیٰ چھوڑے پھر خیال آیا موسیٰ کہ کیا کرنا ہے ہمیں گندہ کتا بھی ہے ہمیں مخلوق تو اس اللہ کی ہے تم کون آئے اس کتے کو گھٹیا سمجھ کے بار دارے کو ادھر لے جانا
میرا آپ نے لکھا یہ سوچ کے موسیٰ نے خطہ چھوڑ دیا. حسب معمول جب آئے ملاقات میں کوئی روٹ دکھا لیتے فرمایا موسیٰ میں تیرے ذہن میں کم لایا ہے آج مجلس دا میراج جملہ پڑے حوالے پہ کرنا اور کوشش کریا اس جملے کو اپنے دل اور دماغ میں اس عملی زندگی میں کوشش کریا ہے کرنی ہے. تھوڑی عملی زندگی دے وچ اس جملے کا اثر ہونا چاہیے کم از کم. موسیٰ آئے خالق نے فرمایا موسیٰ میں تیرے ذہن میں کم لایا ہے ایک گھٹیا شاید پھر ایک مخلوق کی گلیاں میں. موسیٰ نے عرض کی مالک تو تا عالم الغیب ہے تو تا سارا جانتا ہے. میں بڑی کوشش کی تھی جس چیز سے بھی نگاہ کر رہا تھا سچیتا ہے موسیٰ ہو سکے گھٹیا تو کون آئے ہیں اللہ کی مخلوق کو گھٹیا کھانا تھا گھٹیا سب جانا تھا. مالک تو تا جانتا ہے نا تو تا بے تھا کیا ہے. میں نے ایک کیڑے والا کتا نظر آیا میں وہ گندا کتا لے کے ٹوپی پیا تو تا جانتا ہے مالک. پھر خیال آیا کہ موسیٰ کیا کرتا ہے ہمیں گندا کتا بھی ہے تاکہ مخلوق تو ساتھ دیے تو اینو گھٹیا سمجھ کے کیوں نہیں رہنا. مالک یہ سوچ کے میں وہ کتا ہی چھوڑ دیتا. خالق علم جلال بڑھانے شہید دستغیب میں کس طور کے لکھی ہے خالق علم جلال کی آواز ہے موسیٰ اگر تو وہ کتا لے کے آب میرا میں اللہ تندائے رہے نبوت کی رسالت کر چھوڑا. وہ گندا کتا اللہ کی مخلوق کے دل اتنا پیارا ہے اے اپنے خدا سوچ اس اللہ کی انسان سے اتنا پیارا ہو جیسے انسان کی صبح شام تزلیل دے وچ بندے مصروف ہوتے ہیں جتنی تکلیف پہنچا سکتے کوشش کر دے تکلیف پہنچائیے اذیت دے کے. سوچو اس اللہ کو انسان کی مخلوق کتنی پیاری ہے یقیناً بہت پیاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی سارے رشتے ساری باتیں سیکنڈری ہیں یہ بات اگر ایک انسان کو عزت دینی ہے تو یہ بات ہے معیار کافی ہے جو اللہ کا بندہ ہے. یہ سوچ کے اس کی عزت کر کے اللہ کا بندہ ہے اللہ کی مخلوق. پھر سارے آپس میں الحمدللہ ایسے رشتے محبت محمد وال محمد کیسا خوبصورت رشتہ ہے کہ سارا وہ رشتہ ہے آپس میں جس رشتے کی بنیاد ہے محمد وال محمد. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. سید الانبیاء نے فرمایا اس حسین کی شہادت کے بعد مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوئے سی جڑی قیامت تک سرد نہ ہو سکتی. میں نہ وہ حرارت جڑی وہ صرف آزاداری سید الشہداء دے حرارت کیوں ہے. میں نہ نہیں کہ آزاداری تو میں کچھ گئے اور معمولات زندگی تواڈے ہیں عام روٹین دی لائف دے وچ بھی وہ حرارت باقی رہنی چاہیے. مومن کی تکلیف کا احساس کرے محسوس کرے کہ میرے مومن بھائی تکلیف ہے. اس آزاداری کے سید الشہداء اتنا نہ سمجھنا چاہیے. شیخ توسی نے ہماری توسی دے وچ حدیث لکھی ہے 6 امام دی. مولد ایک صحابی ہے شاگرد بھی ہے جدا نام ہے مولا بن خنیس. وہ مولا بن خنیس نے امام ششم کو پوچھا ہے کہ اے فرزند رسول ایک مومن کا دوسرے مومن بھائی کے حق کیا ہے. ممکن ہے میں حقوق کا شاید پھر کسی مجلس سے پڑھ دے سکتا اگر وہ پورے پڑھا تو پھر مجلس بڑی غلامی ہو جاتی ہے. تو میں چاہنا صرف میں اشارہ کر کے جانا پھر کسی مجلس پڑھ سا انشاءاللہ وہ حقوق پڑھ دے سکے. مولا بن خنیس نے آگیا ہے فرزند رسول ایک مومن بھائی کا دوسرے مومن بھائی کے حق کیا ہے. تو معصوم نے فرمایا ہے مولا بن خنیس میں اس بات کا خوف ہے اور ڈر ہے کہ اگر میں ان حقوق کا پتہ چل گیا اور میں وہ حقوق ادا کرنے میں کسی ایک حق کو بھی ادا کرنے میں غفلت اور خدائی کا مظاہرہ کیتا تو یاد رکھیں تو اللہ کے عذاب تو بچ سکتا. پھر مولا بن خنیس نے آخیا کہ فرزند رسول تسی میرے واسطے دعا فرماؤ اور میں حقوق بھی دسو اور میرے واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ میں طاقت دے ہمت دے اور میں حقوق ادا کروں. پھر معصوم نے 7 حقوق بیان فرمائے.
ایک مومن کا دوسرے مومن نے حق کیا اور پہلا حق معصوم نے پر جلدی جلدی گر دینا تفسیر نام ہے تاکہ تمام ادارات مگائی ہو جائے. معصوم نے فرمایا پہلا حق مومن کا اور آسان ترین حق ہے مومن کا مومن دے کہ جو مومن اپنے لیے پسند کرے وہ ہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے. اور ہے تمام صاحب اگر مومن چاہتا ہے کہ معاشرے کی عزت ہو تو معصوم نے فرمایا پھر اپنے مومن بھائیوں واسطے بھی یہی پسند ہے. وہ مومن بھائیوں کو عزت دے سی تا اللہ اس کو عزت عطا کر سی. پھر معصوم نے فرمایا اپنے مومن بھائی پوری مجلس سے کم از کم 40-45 منٹ تک سے انشاءاللہ کسی مجلس سے پڑھ رہے ہیں ساتھ حقوق کی تفصیل دے رہے 40-45 منٹ کی پوری مجلس سے دل پڑھتا ہوں. دوسرا حق معصوم نے فرمایا اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کرنے کی کوشش کریں. اگر ابھی کوئی حاجت پوری کرنے کی استطاعت رکھتا ہے حجت خدا نے فرمایا مومن کا حق ہے کہ مومن کی حاجت روائی کرے اور بڑا اجر ہے کہ مومن کی حاجت روائی کرے. معصوم نے فرمایا اگر مومن بھائی اٹھتا ہے تو آپ سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاوے کہ حق کے مومن کا مومن پہلے وہ دیکھانے تب یہ تمام. معصوم نے فرمایا اگر کوئی مومن بھائی بے لباس ہے اس نے لباس پہنے. جوادی عامل کی کتاب مفاتیح الحیات اس نے ایک مومنین کی جنہیں حقوق کے لیے حوالے نال بہت زیادہ بحث کرتے اور ڈھیر ساری احادیث انہوں نے رپورٹ کی کیا. اگر کہیں کوئی وہی ہوئے تو پڑھیا ہے احادیث میں دیکھیں کہ مومن کا مومن کے حق کیا ہے اور جس نے حق ادا کر چھوڑے پھر اللہ اس کو عزت کے لیے عطا خدا عجل جو ہے جس نے اپنے مومن بھائی کا حق گھبرائے کرے بیٹھے تھا یہ نہ کہ پشاب والے واحد ڈاکٹر صاحب نے کوئی نہیں مجلس کرتا ہے. اے پی ولایت امیر المومنین نے حصہ ہی رکھا انشاءاللہ. یاد کسی بھائی نے کہا کہ یہ ممبر بنا بھی اس لیے ہے کہ یہاں سے علی بیان کیا جائے اور اگر یہ واجبات کی تبلیغ جو ہے ان کے لیے مدارس اور مساجد ہے. یہ ممبر بنا بھی اس لیے ہے کہ اس ممبر سے صرف لوگوں کو بتایا جائے کہ علی کیا ہے. تو میں آپ کی میں کہتے ہیں علی دس رہی ہے تو علی پورا دس کیا جتنے علی کی فضیلت بیان کر دیے اتنے علی کی سیرت بھی بیان کریے تاکہ پتہ ہوئے جو علی اعلیٰ محمد نے فرائض کیا ہے. اگر علی کو امام بنے تو پھر سب کا ذمہ دار کیا ہے جانتے نہیں ہوگا تو یہ بھی ولایت امیر المومنین نے حصہ کا بیان کرتا ہے. یہ بھی تعلیمات علی ابن ابی طالب ہے کہ تھوڑے تک پہنچا جاتا اور تعلیمات آل محمد بھی ولایت امیر المومنین کا حصہ ہے کہ تھوڑے تک پہنچا. معصوم نے فرمایا اگر بے لباس ہے اس نے لباس پہنا. معصوم نے فرمایا اگر مقروض ہے مومن بھائی کو قرض ادا کرا دے جس کی مدد کرے. معصوم نے فرمایا اگر محتاج ہے اگر کام کاج کرنا کوئی نہیں آپ صاحب سربت ہے گھر میں نوکر بھی ہے گھر میں بیوی بچے بھی ہیں تو معصوم نے فرمایا اپنے نوکر کو پہلے اس دروازے سے بھیجے جا کے اس مومن کا کام کرے پھر آپ میرا کام کرے. معصوم نے فرمایا اگر مومن بھائی بیمار ہو گئے اس کی عیادت واسطے یہ حق کے ہو. اگر مومن بھائی دنیا سے ڈر گئے تو تشریح کی جنازہ ہے. معصوم نے فرمایا اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ بن جا دلیل بن جا. صحابی نے پوچھا مطلب ہے قریش نے بولے تھا مطلب کیا ہے آئینہ بن جا مطلب کیا ہے دلیل بن جا مطلب مراد کیا ہے. معصوم نے فرمایا اگر کسی مومن بھائی کا راز تمہارے پاس ہے تو اس راز کو دفن کر دے اس راز کو چھپا دے کہ مومن کا حق ہے. ایک تھوڑی جی ذمہ داریاں بھی ہیں. شیعہ علی ہونا بہت بڑا مقصد تو شاہ والے بہت بڑا ہوتا ہے شیعہ علی. ایک اللہ نے سن شرف عطا کرتا ہے سن اللہ نے علی جیسے امام یہ دین کی قدر کرو کوشش کرو واجبات کی ادائیگی دی معلومات کو بچا دی اس دین کی قدر کرو جس کو بچاؤں واسطے روک نہیں ہے. خدا کا رہائی قبول فرمائے. جو نیک حاجات لے کر آئے ہمارے بڑی نیک حاجات ہوئی بڑے اوکھے ایام میں سفر کیا جو کہ دو
بعض علماء مختلف نے لکھا ہے کل داخل ہوئے شام کے بازار نہ لکھا ہے علی دیاں دیاں دی آج پیشی آئی دربار اللہ اللہ بہت بڑی حاجت بڑا بھائی مسائل ہے ہم شروع کرنا اکی رات علی امیر المومنین کی زندگی کی آخری رات ڈھیر سارے علماء مختلف نے یہ لکھا ہے سوگنامہ آل محمد کی اختیار کی صاحب نے لکھا ہے اکی رات امیر المومنین کی زندگی کی آخری رات بے فرمیل حسن بیٹا میری عادت کی یہ تھے بابا توڑے پیرا لکھا سے بیٹھے دلوں بھی بیٹھے خیادن حسن بیٹا میری زینب نوار ایک باری میرے سامنے آگے علی بھی سامنے آئے تھوڑی تذیب دل سے لے کے رکھ کے مکان دے رہا سو یہ میں جو علیہ سامنے آئے نا علی فرمایا آگیا بچڑا میں ساری زندگی سکتا رہا ساری زندگی سکتا رہا گنا میری بھی میرے سامنے بولے مگر میرے سامنے گنا بولی آج یہ میں علی زندگی دیا بچڑا میں لازدہ مہمان رہ گیا میری حسرت ایک لازدہ میں قرآن سنا اور ماتمی علی فرمایا ہے ایک لازدہ میں قرآن سنا فخر مریم نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی تھی جب اللہ سمجھا رہے ہیں تو انہوں نے واسطے کافی رہے ہیں چند آیات قرآن کا جب پڑھنے آئے نبی نے جو اچانک خاموش ہو گئے علی فرمایا بچڑا چپ کیوں کر گئی ہیں بی بی فرمایا بابا میری بڑی مجبوری ہے بابا لانج نہ چھپائے میں مزید قرآن نہیں پڑھ سکتی بچڑا کے مجبوری بن گئی چپ کیوں کر گئی ہیں فرمایا بابا میری بڑی مجبوری ہے حجرے بیچ میرے ہاشمی بھرا موجود ہے میں بھراواں دے سامنے اونچا قرآن نہیں پڑھ سکتی تھوڑا بندے ہائے نہیں ہے اکی دی رات بستر موت تے علی آئیں تے علی دی چیخاں بلند ہو گئیاں فرمایا آدیا بچڑا آج بھراواں دے سامنے اونچا قرآن نہ پڑھ پائی سکتی اللہ جانے شرابی کے دربار خطبہ کی میں پڑھ سکتی مرحبا مرحبا اجرکم اللہ جانے خدا پڑھ پردہ دارا اللہ جانے شرابی کے دربار میرا بچڑا خطبہ کی میں پڑھ سے بی بی فرمایا بابا میں آدیا میں زینب تے شرابی دا دربار بابا میں دربار میں ساسا نشاں آیا ہی نہیں بندہ جو دکھائے مولاد نہ ہوئی جب بی بی فرمایا نا بابا میں زینب تے دربار علی فرمایا بچڑا حیران کیوں ہوئی ہے تیری ماں زہرا کی تا دربار گئی آئی بی بی فرمایا بابا بے شک میری ماں دربار گئے ہیں اگر میری ماں تے میرے بچ ایک فرق ہے میری ماں کا پھرار کوئی نہیں بابا میں 18 پھراواں دی بھیڑ اور جب دی صف وچ غازی کیا پھرار ہوئے کلا او زینب دے دربار اللہ اکبر خدا پر ہائے قبول کرنا ہے بزرگ ذکر ایک بڑا طاقت فرمائے پڑھتے ہوتے ہیں یا نبی علی پہ فرمے دل ہوندے آپ زمان پھراواں دے میں دیا ہن تنہائیاں ہر وقت میں دل شریفہ میں انتظار دیا نہیں ہے مرحبا 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 اجرکم اللہ خدا پڑے پردہ دارا میں پردے سلامت کوئی بڑی روحانیت ہے میرے سے دار میں محسوس کرو خوشاد اور ارد گرد آئے سادات اور غیر سادات اگر کسی دار میں محسوس کرو لگنی سکتا تھا بھائی جان پہاڑ مسائل دا بی بی فرمایا بابا جب میں خطبہ پڑھا بابا جب میں دربار خطبہ پڑھا بابا میرا خطبہ سنا تسی آسو جب میں خطبہ پڑھا میرا خطبہ سنا تسی آسو این دھیدہ ساتھ چلے گئے بلحاظ ہے نا بچڑا بابا وعدہ کرے گئی تیرا خطبہ سنن میں ضرور ہسا او بابے بیٹھی کھلوتے ادادار مادرمدار تک جدم بادار شام مک گیا نا جدم مک گیا بادار شام میں سوکھا کیا ہے اس کا سوکھا سنے میری دوئیے بادار پتہ ہو دوئے میں بکیا شام دا بادار
مرحبا 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 پہاڑ مسائل نا جنا بازار شام مکتی ہے نا بابا جی دربار شام نہ آیا ہے دروازہ مقتل دی پوری ضمانت نہ جملہ ماتم دارا کے حوالے پیا کرے نا جنا دربار کا دروازہ کھلا ہے نا دربار کے ماحول میں علی دی گھی دی پئی نگاہ علماء مقتل نے لکھا ہے ناظرت یمینا و شمالا کہے میرے سجے بیٹھی آئی کہے میرے کھپے بیٹھی آئی آگے جاگے اما سجے کھپے کیوں بیٹھے ہو پر میری سجاد بچلا میں دربار کا ماحول بٹھا ہے میں نے پاک ہو گیا ہے میرے خطبے کا ویلا ہو گیا ہے میں نے پاک ہو گیا ہے دربار میں خطبہ پڑھنا ہے میں سجے کھپے اس واسطے بٹھا ہے اکی رات میرے نال بابے آقا کی کہا میں زینب تیرا خطبہ سنن ضرور آسا بیٹھی کھڑیاں میرا نجف دا والی بابا آئے یا کوئی نہ اور بات کی والی دے غیر بجاندو ہوئے کہ پتھر میرے زینب بچڑا میں نجف چھوڑ آیا تیرا خطبہ سنن بابا نجف چھوڑ آیا منظر میں جائے رکھ کے لئے حرامی بیٹھا ہے سامنے علی دی ندیاں علی دی دعا کھڑیاں ہیں سامنے ملکہ زندبار کسا پردہ پڑی کھڑیے اجازت دے وہ لفظ بڑا ہوتا ہے بڑا گھٹ پڑے ہیں پردے جب اس مصر شروع کی دیئے نا ایک باری نا چاہتا ہے حسین دا کئی باری نا چاہتا ہے زینب دا یہ حرامی حساس کیا ہے وہ کچھے ہیں علی دی تھی جیری سمتر قدم نے کھڑی آئی کہ تیرا کستا رہی ہے کہ میرا دے اور میری ضعیفہ کھڑی ہے نا ضعیفہ اور دی کاٹ مگر کھڑی ہے اس ضعیفہ جو پردہ بڑائی کھڑی ہے جب پردے کا نام آیا ہے نا یہ حرامی حساس کیا ہے اس ضعیفہ جو ہٹا اے علی دی شاہی نہیں اے شام اچ میرا دربار ہے اے ضعیفہ جو ہٹا اچھے پردے دی دور کوئی نہیں اس حرامی نے تازیانہ چھائے شمر ملون نے اٹھے آئے جتے ملکہ زنجبار فضا ہے اس فضا دی ہاتھ دے زور دے تازیانے مارے جب خون ہاتھی چھپائے آئے جب خون لڑی ہے جنہیں جو فضا دی کھانے دے مکھا رکھی کھڑی آئی ہر حضرت یادی اممہ میں راضیاں اممہ پچھا ہٹ وجہ میں راضیاں ایک بڑی اوکھی کردر تھے تو یادی زینب یا ماسد مرحبا جب ماں سبیتی ہے دبت ایدن آج میں پچھا ہٹ وجہ میں کینے ہٹا اور شراب میں کھپیتا ہے تو علی دی استار اللہ اکبر حق کے نسلے جانا بڑا اوکھا مسائل حق کے نسلے آئے اس حرامی نے آنکھا خدا کوئی نہیں نبی کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں آیا جبریل حاجم میں جبریل گانا من مقتل دلاس کو اڑے حوالے دیا کرتا جدہ اس بار رکھا ہے نا کہ یہ حاشمیہ میں کھوم گئی بھئی کائی نہیں آئے کس میرے جبریل کوئی نہیں آیا قرآن کوئی نہیں آیا جب ایسا کہ خدا کوئی نہیں نبی کوئی نہیں جی میں جو فضا دکھانے مگر کھڑی آئی آدھی اممہ ہون ہاتھ بھائی اس وقت واسطے میں مدینے جو لے کے ڈر گیا آئی بے مقصد نہیں لے کے آیا کیڑا مقصد آکر بلائے جو مدینے جو لے کے کیوں ڈرے اے مقصد آئی زینب دے عمل دا بیانی اممہ ہون ہاتھ بھائی اس وقت واسطے میں مدینے جو لے کے ڈر گیا میرا علمالا پچھتا اکبر بابا کربلا زینب نکڑی لوڑ پہلے میرا غریب آتا عباس میں امامہ میں جانتا ہے اگر میری زینب نیا میں اوگا دین نہیں بچتا اگر میری زینب نیا
بھائی جان تھوڑا دیا بات بتا دیا دکھا دیا مسائل جڑا شروع کر بیٹھا میں اللہ تعالیٰ تک سنبھال کے چند جملے مسائل دے پہنچا رہا آدھی اماں ہوں پیچھا ہٹوا جا اس ظالم نو میں جواب دے دیا او خوشاب دے ماتم دارو تسا دا سن دے جان دیو آلیہ دا خطبہ اتنا دارد بھرا خطبہ ہائی جو شام فتح ہو گئی سنتے رہنے والی ابھی خطبے نے سارا مین مکہ چھوڑا ہے میں مقتل کی پوری زمانت نال جملہ پیا پڑھتا اور آخری کھڑوتے ماتم دار کئی خطبہ کا بڑا قرآنی ہے میں تانا تیرا پہلا لفظ بولا ایسا اسے لفظ نے شام فتح ہو گئی آئی یہ دو قدم کر دیا دیا اس کو یبنا تو لگا اور سارے اناد کردہ دی اولاد خاموش و مان اور ایک لفظ یکا نہ بولے لکھائی گفتوان اور آدمیوں آدیا کا لفظ مکائے کھڑے دربار سنا کا چھا گیا ہے علی بھی بولن کا ارادہ کیتا ہے سفیر روم دربار بیٹھا ہی میرا طرف کے اٹھایا این درمیان جا کے کھڑ گیا ہے طاقت یزید آئی سامنے علی بھی آیا درمیان جا کے کھڑ گیا ہے آدھر یزید میں اس بی بی نو نہ بولن دے سامنے کوئی دمانت نہ سندر کیا پڑھا آدھر نہ اینو بولن دے سامنے یزید تک بولن دے سامنے پہلے میری گل کا جواب کھو گیا اے حرامی آدھر پوچھ کیا پوچھ رہے آدھر یزید تو شام نہ حق میں او تیری قید میں او کہتے لوگ پیا دیے تو سارے اناد کردہ دی اولاد او پہلے دربار نسا تو اتنا دے آزاد کردہ دی مرحبا حضرت اللہ مرحبا خدا پر دیا قبول فرماوے حق ادا کی کلمہ تقدارا صدرہ مسائب دیا تا ہون پیا دیا ہے اگر میں سمجھا دیا امت بیوں سفر دا مہینہ رومن وقت قومی رہ ویسی ہے قصہ کر جزید پہلے دا ساتھ رونا دے آزاد کردہ دی آزاد کیویں ہے اس حرامی کو جواب کوئی نہیں آیا اس شرم تو سر چھٹا دیا ہے اور کیویں جو ماں اور محمد نے کھڑی آیا بی بی آدھی سفیر روم اس نہیں دسانا میں دسیں دیا بی بی آدھی ہاتھ ہجری فتح مکہ ہویا ہے اینا دادا میرے نام محمد دا کہتی مریا اینے دادے میرے نام لوگو امان منگی آئی او میرے نام محمد اینے دادے دو آزاد مرحبا حضرت اللہ خدا تو دنیا قبول فرماوے کوئی بڑی روحانیت علی مجلس ہے بی آدھی میرے نام محمد اینے دادے دو آزاد بیتا ہے اور اینے کل پوچھ ساڑے آزاد کردہ دی اولاد ہے یا کوئی نہ بھائی جان کونے بندہ میں جوانا چپ کر کے سنائے مگر سفیر روم چپ نہیں رہ سکیا آدھر بی بی اللہ دلائی گزا تیرے محمد دلا چالیا اور تو تیرے محمد دی نواسی ہے بی بی آدھی مدینے خدا کو لگیا قبول فرماوے آدھے سال کے محمد بنا چاہیے بی بی آدھی مدینے آلہ محمد سفیر روم بی بی اوہ محمد جیڑا مسلمانہ دا نبی آیا بی بی آدھی جرمان منے تمہیں اسے نبی دی سکی دیا اور دیتا سارے پاشتے جبری آئے اوہ مورے نبوت دا سوال
ساریاں دھیاں دربار جا گئی ہے کتاب کا نام علی کی بیٹی ہے محمد علی قائمی لکھانا لایا بن کے پڑھ لوائے انہوں نے لکھا ہے سفیر روم ماتم کرے گا تاخت نظر آیا ہے پہاڑ میں مسائل دا آگر یزید اللہ برباد کرے گا میرا قدرت داؤد نبی نالے داؤد میرے کئی پشتا کا فاصلہ ہے اور مگر آدمی یہودی لوگ وہ میرے گھرنا کے پاس پیر کر کے نہیں سامنے آدمی نبی داؤد کی ضرورت کرے اور اللہ کی لعنت ہوئی اور میرے حیاء نہیں آیا اور میں اپنے نبی دیا دیا چھوڑ آیا اور میرا بھی کھڑی ہے میرا نانا رسول ہے خدا کو نبی قبول فرمائے بھائی تھوڑا جی آواز اگر اور بات سکتا ہے تو تھوڑا جی آسان کر دیا ہے تاکہ میں دو بین اور بھی کر لوں لکھے بھی ڈھیر ساریاں گلائیں علی قائمی نے لکھا ہے جو سفیر روم دی شہادت ہوئی ہے نہ پڑھتا ہے کچھ ملا ہو پڑھتا ہو علی دھیر ہے خطبہ شروع کیتا ہے انبیاء دیئے میرا اللہ بھی سچا میرا نانا رسول بھی سچا قرآن بھی سچا کوئی دیو دیا لہجہ ہے علی بھی دھیرا پھلے دربار سناٹا چھا گیا ہے اتھے نبی کا ہے کہ مجھرا صحابی بیٹھا ہے وہ تیرا ماتم کرے گا تاخت جلے آیا ہے آگے یزید اللہ بھی جانا دوری ہے وہ میں نے تباہ کر چھوڑ رہی ہے وہ میرا کچھ نہیں بچایا اے حرامی آدھ ہے تیرا تیرا نقصان ہو رہا ہے نصاب میں پورا کرے گا وہ مگر میرے دربار کا ماحول خراب نہ کارا اے نبی کا صحابی ماتر کرن لگ گیا ہے آدھے اللہ دیوانا دوری ہے میرے دربار کا ماحول یاد ہے وہ کتا یاد ہے میں باقی مرایا ہے وہ کیا دکھائیے میرا نانا رسول ہے وہ کیا دکھائیے میری ماں مدیون ہے وہ کیا دکھائیے
मातमदारी होगी सईद मोहम्मद सैयद शाह साहब, सईद अली अमार शाह साहब, कैसर खान के था और सईद गियास बादशाह साहब, असदुद्दीन शाह साहब मातमदारी और वफानी करेंगे। तमाम मोमिन मातमी हज़रात वफान से तमाशा है मातमदारी और वफानी में शिरकत फरमा कर सवाब अदा नसर करेंगे। मातमदारी की बात नजर न्याज होगी। मातम हुसैन या हुसैन या Yeah.